اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین مکرم، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں نماز کے مسائل بیان کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے 399 نمبر جو حدیث ذکر کی ہے، اس پر جو عنوان قائم کرتے ہیں وہ ہے باب اذا لم یتم السجود، کہ جب کوئی شخص اپنے سجدوں کو مکمل نہیں کر رہا یا رکوع کو مکمل نہیں کر رہا۔ مقصد یہ ہے کہ خشوع و خضوع نماز میں نہیں ہے اور بہت تیزی سے جلدی سے نماز پڑھ رہا ہے، تو کیا اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ اس میں دلیل کیا ہے اور حدیث کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عن حذیفہ رأى رجلا لا يتم رکوعہ ولا سجودہ۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے رکوع اور سجود کو مکمل نہیں کر رہا تھا۔ فلما قضا صلاتہ، جب اس بندے نے اپنی نماز مکمل کر لی نا، قال له حذیفہ، تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے ما صلیت، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی؟ کہنے لگا نہیں نماز پڑھی ہے۔ قال واحسبہ، قال، راوی کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ گمان ہے کہ انہوں نے یہ الفاظ بھی کہے ساتھ، لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی موت اسی حالت میں آ جاتی نا، یہ جو آپ نے نماز پڑھی ہے ابھی، رکوع اور سجدے مکمل نہیں کیے اور آپ جلدی جلدی نماز پڑھ کے آگے ہو، اگر آپ اس حالت میں فوت ہو جاتے نا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آپ کو موت نہیں آنی تھی، پھر آپ کسی اور کے طریقے پر فوت ہوتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں مسلمان اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ فوت ہوں۔ تو اتنی اہمیت ہے نماز میں خشوع و خضوع کی، اطمینان کی، ہر عضو کو اپنی جگہ پر رکوع کے اندر پورا جو ہے نا، ایک پورا کمر کو سیدھا کر کے اپنے ہاتھوں کو مکمل مضبوط کر کے پوری تسبیحات پڑھ کے سکون کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ کیا نماز ہوتی ہے کہ بندہ آیا اور آ کر اس نے 2 سجدے کیے، 4 سجدے کیے اور کوے کی طرح ٹھونگے ماری اور چلا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا اس چیز سے۔ حدیث میں آتا ہے، سید ترغیب و ترہیب کے اندر حدیث موجود ہے، اس کو ترغیب و ترہیب جو ہے ابو القاسم الاصبہانی ہیں، ان کی جلد نمبر 2 صفحہ 426 پر یہ موجود ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے، وما تقبل له صلاۃ، اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ 60 سال تک ایک بندے نے نماز پڑھی، اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوئی۔ لعلہ یتم الرکوع، کاش کہ وہ رکوع پورا کر لیتا۔ ولا یتم السجود، اس نے سجود بھی اپنے مکمل نہیں کیے۔ ویتم السجود، کاش کہ وہ سجود مکمل کر لیتا۔ ولا یتم الرکوع، اس نے نہ رکوع مکمل کیا نہ سجدے مکمل کیے، تو 60 سال کی پڑھی ہوئی نمازیں باطل ہو گئی، 60 سال کی پڑھی ہوئی نمازیں ضائع ہو گئی۔ تو میرے بھائی ہم کون سی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ کئی لوگ نا یہ کہتے ہیں یار اپنے کام تم جلدی جلدی کرتے ہو، اللہ کے کام میں کیوں دیر کرتے ہو؟ یہ کون سی دلیل ہے بھائی؟ خشوع و خضوع نماز میں، سکون اور اطمینان نماز میں، یہ اس کا رکن ہے، اس کے بغیر، اور رکوع اور سجدہ بھی رکن ہے۔ رکوع اور سجدہ اگر صحیح نہ کیا جائے یا کیا ہی نہ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث آتی ہے مسند الشامیین، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 426 میں، اس میں فرماتے ہیں یہ حدیث جو ہے وہ سید ترغیب و ترہیب میں موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 347 پر، کہ ابو عبداللہ الاشعری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، مثل الذی یصلی ولا یتم رکوعہ، اس بندے کی مثال جو نماز پڑھتا ہے لیکن رکوع پورا نہیں کرتا، ولا سجودہ، اور سجدے پورے نہیں کرتا۔ یعنی یہ نہیں کہا سجدہ ہی نہیں کرتا، رکوع نہیں کرتا، فرمایا مکمل نہیں کرتا، یعنی سجدے میں گیا تھا لیکن اٹھ گیا جلدی، رکوع میں گیا تھا لیکن اٹھ گیا جلدی۔ مثل الجائع، یہ اس بھوکے کی طرح ہے، لا یاکل الا التمرۃ والتمرتین، جس کے پاس بہت بھوک لگی ہوئی ہے جس کو، لیکن اس کے پاس 1 یا 2 کھجوریں ہی ہیں، لا یغنیان عنہ شیئا، اب وہ 1 یا 2 کھجوریں کھا کے اس کا پیٹ بھر جائے گا؟ پیٹ نہیں اس کا بھرے گا۔ نماز تو وہ کسی طریقے سے پڑھ گیا ہے، اس نے اپنے جسم میں کوئی نہ کوئی چیز اتار لی ہے، وہ 2-3 کھجوریں کھا گیا وہ، لیکن اس کا پیٹ جیسے نہیں نہ بھرا، ایسے یہ نماز مکمل نہیں ہونی ہے۔ اور صحیح بخاری میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے واضح حدیث اور کوئی نہیں ہے۔ 793 نمبر روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل المسجد، مسجد داخل ہوئے، فدخل رجل، ایک آدمی بھی مسجد میں آیا، فصلی، اس نے نماز پڑھی، ثم جاء فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ آیا، اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا،
فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور ساتھ ہی فرمانے لگے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ جائیں آپ نماز پڑھیں، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ اب وہ بندہ نماز پڑھ کے آیا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بھائی واپس جائیں نماز پڑھیں، آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی، اطمینان نہیں تھا نماز میں، رکوع سجود تو کر رہا تھا، رکعتیں تو پوری پڑھ کے آیا تھا، لیکن اطمینان نہیں تھا، کہا بھائی نماز پڑھی نہیں ہے۔ کتنے یہ الفاظ ان کو جو ہے نا وہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فصلی، اس بندے نے دوبارہ نماز پڑھی، ثم جاء، پھر آیا، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سلام کیا، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ دوسری بار بھی کہا جائیے جا کر نماز پڑھیں، آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ بندے نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے واپس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا بھائی جائیں جا کے نماز پڑھیں، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ ایسے تیسری بار جب نماز پڑھ کے آیا نا تو صحابی کہنے لگے والذی بعثک بالحق فما احسن غیرہ فعلمنی، سمجھ آ گئی کہ غلطی ہے، وہ غلطی سمجھ نہیں آ رہی، کہاں غلطی کر رہا ہوں، تو کہنے لگے یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، فما احسن غیرہ، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے نہیں پڑھنی آتی، فعلمنی، آپ مجھے سکھا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ان کو سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اذا قمت الی الصلاۃ، بھائی جب نماز کی طرف کھڑے ہونا، فکبر، تو آپ اللہ اکبر کہو، باقی ساری چیزیں دوسری حدیث میں موجود ہیں، قبلہ کی طرف منہ کرنا، وضو کرنا، باقی جو شرائط ہیں اس کی ہیں، یہاں کچھ چیزیں ذکر ہیں۔ فرمایا کہ اذا قمت الی الصلاۃ فکبر، جب نماز کی طرف کھڑے ہو اللہ اکبر کہو، ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، جتنا قرآن میسر آتا ہے پڑھو، سورہ فاتحہ ہے اس کے ساتھ کوئی سورت ہے وہ پڑھو، ثم ارکع، پھر رکوع کرو۔ رکوع کس طرح کرنا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غلطی اس کی نشاندہی کی جہاں غلطی ہو رہی تھی، فرمایا حتی تطمئن راکعا، رکوع اتنا کرنا ہے کہ حتیٰ کہ تمہارا جو رکوع ہے اس میں تم مطمئن ہو جاؤ، بالکل تمہارا جو ہے وہ رکوع کر کے تم وہاں پہ رک جاؤ، یہ تمہاری جو سارے مہرے ہیں، تمہاری جو ہڈیوں کے جوڑ ہیں وہ اپنی جگہ پہ آ جائیں اور وہاں رک جاؤ۔ ثم ارفع، پھر کھڑے ہو رکوع سے، حتی تعتدل قائما، فوراً نہیں سجدے میں چلے جانا، اس کو اعتدال کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، بالکل سیدھا کھڑے ہو جاؤ۔ ثم اسجد، پھر سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدا، سجدہ بھی ایسے نہیں بس سجدہ کیا اٹھ گئے، اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنا ہے، اطمینان کے ساتھ سجدہ کر کے ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ تو یہاں پر بھی مطمئن ہو کر اطمینان کے ساتھ بیٹھو، یہ نہیں کہ سجدے سے اٹھے دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ دو سجدوں کے درمیان کی دعا یاد ہے ہمیں؟ دو سجدوں کے درمیان کی دعا کبھی ہم نے پڑھی ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا دو سجدوں کے درمیان دعا بھی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، میں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو امام صاحب نے سجدے سے اٹھے فوراً سجدے میں چلے گئے، سلام پھرا، میں نے امام صاحب سے پوچھا، میں نے کہا شیخ صاحب اس میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ دو سجدوں کے درمیان آپ بڑی جلدی جلدی آپ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے سجدوں کے درمیان کی دعا نہیں پڑھی؟ کہتے دعا سجدوں کے درمیان کی تو نہیں ہوتی۔ میں نے کہا شیخ صاحب ہوتی ہے، تو کہتے جی ہمیں ہمارے شیخ صاحب نے کبھی نہیں بتائی۔ تو میں نے کہا آپ حدیثیں پڑھیں، آپ جو ہے وہ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، اس طرح حدیثیں بھی آج کل پڑھنا آسان ہے، آپ پڑھیں۔ تو ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دو سجدوں کے درمیان دعا ہے اور اطمینان کے ساتھ بیٹھنا ہے، بس سجدے سے اٹھے اور سجدے میں چلے گئے، ایسے نہیں کرنا بلکہ اطمینان کے ساتھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے اور اتنا اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنا ہے کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پہ آ جائے۔ ثم افعل ذلک فی صلاتک کلیہ، ایک رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی اور فرمایا کہ ساری نماز ایسے پڑھنی ہے، اطمینان نہیں ہے نماز میں تو جاؤ جا کے دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اور ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ سکون ہی نہیں ہے نماز میں، ہماری دعائیں نہیں پوری ہو رہی، اور اتنی تیزی سے ہم کسی سے بات کریں نا وہ اگلا بندہ نہیں بات سمجھتا، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، یعنی کچھ الفاظ ہم کسی کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں بھائی سکون کے ساتھ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کس رب کا ذکر کر رہے ہیں، کس اللہ کو یاد کر رہے ہیں؟ اس اللہ کو یاد کر رہے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے، وہ ساری کائنات کو رزق دے رہا ہے، ساری کائنات کو چلا رہا ہے اور سب کے وہ جو ہے وہ معاملات حل کر رہا ہے، اور ہم اس کو یاد کرنے کے لیے 24 گھنٹے اس نے ہمیں دیے ہیں، صحت اس نے ہمیں دی ہوئی ہے، کھانے پینے کے لیے اسباب وہ ہمیں دے رہا ہے، اور ہمارے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں۔ آدھے لوگ نماز ہی نہیں پڑھ رہے، جو پڑھ رہے ہیں وہ بڑی جلدی سے تیزی سے پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائی خشوع و خضوع، سکون نماز کا ایک بنیادی رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔